السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری شہزادی بہنیں کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ تعالیٰ دل میں ایمان کا نور دے اور اس ایمان کے نور کے ساتھ ہی اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو کہ جہاں پر روشنی ہو جاتی ہے اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں وہاں انسان کی ویژن جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس کو صحیح چیزیں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں. نقصان دہ اور فائدہ مند کو وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، ان میں فرق دیکھ سکتا ہے، اس کی چوائسیز صحیح ہو جاتی ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایمان کا نور مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آمین. دعا پڑھتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میں آج پڑھ رہی تھی کہ انگلینڈ کے بارے میں کہ وہاں پر بہت سارے کرسچنز جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں جب اپنے ریلیجن کے بارے میں اور جو چیزیں انہوں نے چرچ میں سنی ہوتی ہیں گاڈ کے بارے میں، ان کے پروفٹس کے بارے میں، ان کی جو انہوں نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی زندگی کے ساتھ اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. وہ چیزیں ان کو صحیح نہیں لگتی کیونکہ ایک بات وہ کچھ کرتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں. میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات کا علم نہیں ہوتا، توحید کلیئر نہیں ہے، وہاں پر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، وہاں پر شکوک آ جاتے ہیں. اور جب آپ کو اپنے کریٹر کے بارے میں ہی شک ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر انسان بالکل ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اب وہ کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت مسلمان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو نعوذ باللہ چیلنج کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، لوگوں کو نہیں دیکھتے، ایک دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عمل کے اس میں چلے جاتے ہیں، اس ٹیریٹری میں چلے جاتے ہیں جو ان کی نہیں ہے، جو کام ان کا نہیں ہے اس میں چلے جاتے ہیں. ہمارا ایز ہیومن بینگز کیا کام ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں، اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کا ہمیں ٹائم دینا، ہمارے لیے گائیڈنس کے دروازے کھولنا، پیغمبروں کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا، نشانیاں کائنات کی ہمارے آس پاس پھیلا دینا. اتنی آبویس گائیڈنس ہے، اتنی آبویس نشانیاں ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ ایک درخت ہی کافی ہوتا ہے اپنے رب کو جاننے کے لیے. کیسے وہ مرتا ہے، کیسے اس کے اوپر ملینز اینڈ ٹریلینز آف پتے آ جاتے ہیں، کیسے وہ سبز پتے ہوتے ہیں، لہرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ براؤن ہو جاتے ہیں، وہ یلو ہو جاتے ہیں، پھر ریڈ ہو جاتے ہیں، پھر اورنج ہو جاتے ہیں، پھر براؤن ہو جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، اور پھر درخت زندہ ہوتا ہے اور اس کی سخت سخت کرخت چھال میں سے نازک ترین پتا نکلتا ہے. اور پھر وہ ایک پتا نہیں ہوتا، بلینز آف پتے ہوتے ہیں. ایک درخت ہی اپنے رب کو جاننے کے لیے کافی ہے. تو یہ جو لوگ آئیں بائیں شائیں ہو جاتے ہیں نا کہ ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ریلیجن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، گاڈ ہے تو وہ کہاں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. تو جب انسان اپنے رب کے بارے میں حقیقتاً اس کی اسماء اور صفات کو جانتا ہے نا، تب اس کے دل میں سکون آتا ہے اور وہ ہر ہونے والے واقعے کو اینالائز کر سکتا ہے اور اس کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے. جیسے کبھی ہوتا ہے کسی کی زندگی میں کوئی بہت ہی پیارا فوت ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو اتنا بڑا شوق لگتا ہے کہ میری زندگی میں سے یہ بندہ نکل گیا، یہ چلا گیا ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکوں گا، میں اس سے مل نہیں سکوں گا، میں اس سے بات نہیں کر سکوں گا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جس کو پتہ ہوگا کہ یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، وہ بیٹھے گا اور وہ سوچے گا کیا میں نے بھی چلے جانا ہے. وہ چلا گیا، وہ کیا کر کے گیا ہے، کتنا ایک آگے کا سامان اکٹھا کر کے گیا ہے، کون سی نیکیاں کر گیا ہے، لوگ اس کو کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں. اچھا، اگر میں ابھی مر جاتا ہوں
یا مر جاتی ہوں تو میرے پیچھے کیا یادیں رہ جائیں گی، میں آگے کیا لے کر جاؤں گا، آگے کی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کی زندگی میں نیکیوں میں تیزیاں آ جائیں گی. وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ میرے باپ دادا چلے گئے، میرے ماں باپ چلے گئے، تو میں نے بھی جانا ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے جس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد رکھا ہے. ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کریں گے، باقی چیز ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں گے. جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دکھاتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے، سیدھے راستے کھول رہا ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن پھر انسان اپنی چوائس سے غلط راستے پر چلتا ہے. تو جب انسان کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے نا کہ میرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے، کیا اس کی خصوصیات ہیں، کیا اس کی صفات ہیں، تو پھر انسان تسلی کے ساتھ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس کو نہیں کچھ پتا تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعے کیوں ہو رہے ہیں، اور میں ریلیجن کے بغیر ہی صحیح ہوں. نعوذ باللہ، ریلیجن کے بغیر کوئی بھی صحیح نہیں رہ سکتا. ریلیجن ایک ایسی چیز ہے جو دنیا جو امپرفیکٹ ہے، اس کی امپرفیکٹ صورتحال، امپرفیکٹ بندے آپ کو بے چین کر دیں گے، آپ کو تسلی میں نہیں رہنے دیں گے جب تک آخرت کا کانسیپٹ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کانسیپٹ آپ کی زندگی میں نہیں آتا. جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتا ہے نا، اگر کوئی آپ کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے اور آپ اس کا بدلہ نہیں لے سک رہے، تو آپ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا، اور وہ مایوس ہوتا ہے. لیکن جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ پتہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے نا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو انصاف کرے گی، اور ایک دم اس کی تسلی دیکھنے والی ہوتی ہے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم بہت سارے ایسے موقع جو ہماری زندگی کے بیچ میں آتے ہیں جس میں ہم غور و فکر کر کے سیدھا راستہ پکڑ سکتے ہیں، وہ پکڑیں. جیسے ایک تھے مولانا سید امیر علی، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، بری صغیر میں رہتے تھے. تو ان کے والد فوت ہو گئے اور وہ ابھی چھوٹے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی سی انگلش سیکھی اور پوسٹ آفس میں پوسٹ ماسٹر لگ گئے، یعنی پوسٹ آفس میں کام کرنے لگ گئے. نماز کی تو ان کو عادت تھی. ایک دن کیا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، تو وہ نکلے اپنے کام سے بتا کے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور چلے گئے. اور پیچھے جو تھا ان کا آفیسر آ گیا. اس نے دیکھا کہ پوسٹ ماسٹر تو ہے ہی نہیں پوسٹ آفس میں جو جس کو یہ سارا کام سونپا گیا. تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے پیچھے بندہ بھیجا. تو اس وقت یہ مولانا سید امیر علی جو تھے یہ وضو کر رہے تھے. انہوں نے اس کی بات سنی اور کہا نماز پڑھ کے ہی آؤں گا، اور آرام سے اپنی نماز پڑھی. اور جب واپس آئے تو ان کا آفیسر بہت بولا بہت بولا بہت بولا. انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتے رہے. اپنا استعفیٰ لکھا ایک کاغذ لے کر اس کے ہاتھ میں پکڑا کر گھر واپس آ گئے. جب گھر واپس آئے تو انہیں ایک جھٹکا سا لگا کہ انہوں نے سوچا کہ جس دین کی خاطر میں نے آج اپنی ملازمت میں اپنا ریزگنیشن دے دیا ہے، اس ریلیجن کو تو میں کچھ جانتا ہی نہیں. میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے نماز کا مطلب کوئی نہیں پتا. اور اگر کوئی مجھ سے میرے ریلیجن کے بارے میں جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں کوئی کویشچن کر لے تو میں تو اس کا آنسر بھی نہیں دے سکتا. مجھے تو عربی میں اپنی نماز کا مطلب بھی نہیں پتا. اس دن ان کا اندر کچھ ایک اور جذبہ جاگ گیا. وہ ایک دم جیسے بندہ ویک اپ کر کال ہوتی ہے نا، اس طرح ہو گئے. اس دن انہوں نے کہا کہ میں عربی سیکھوں گا اور فارسی سیکھوں گا. اور انہوں نے عربی میں اتنی مہارت حاصل کی کہ وہ علماء میں شمار ہونے لگے اور شیخ الحدیث مقرر ہوئے. یعنی ایک معمولی سا واقعہ تھا جس نے ان کو جھٹکا ایسا دلایا کہ ان کی زندگی میں ایک ایسی حرکت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بدل کے ہی رکھ دیا.
تو یہ ریئلائزیشن کے مواقع بہت سارے ہماری زندگی میں آتی ہیں، اپرچونیٹیز جس میں ہمارے لیے ویک اپ کال ہوتی ہے کہ ہوش میں آ جاؤ. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ یور اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ قرآن؟ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ یور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ یور پرپز آف لائف؟ کیا مقصد ہے، تم اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے، کیا کرنا ہے؟ سب آ کے جا رہے ہیں اپنی اپنی باریوں پہ، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. وہ کیا لے کر جا رہے ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے. Until and unless we give quality time to these things, quality time، یہ نہیں کہ ایک درس ادھر، ایک درس ادھر، ایک ٹی وی کا پروگرام ادھر، ایک ٹی وی کا پروگرام ادھر، اور پھر کنفیوزڈ زندگی، اور ہر بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کوشچن اٹھا دینا، اور اپنے حالات کو نہ دیکھنا، اپنے آپ کو نہ دیکھنا کہ نماز کا تو مطلب ہی کوئی نہیں آتا، کہ میں رکوع میں کیا پڑھتی ہوں اور کھڑی ہوتی ہوں تو کیا پڑھتی ہوں، سجدے میں کیا پڑھتی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں کون سی دعائیں مانگ رہی ہوں، کیا مجھے پتہ ہے میری نماز کا مقصد کیا ہے، مجھے نماز سے کیا مل رہا ہے، نماز مجھے کیا فائدہ دے گی. یعنی کوئی تو وقت ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ باتیں بھی سوچیں. ہم صبح سے آخر وقت تک اپنی جاب، اپنے پیسے، اپنی ارننگ، اپنی دنیا، اپنی چیزوں کی خریداری، اپنی سیر سپاٹا، ہر چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا رب ہے کون، کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی رحمت ہے، کس طرح اس نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا تھا، ہم کتنے فطرت کے اوپر پیدا ہوئے تھے، کیسے فطرت مسخ ہو گئی، کیسے ہمارے اندر گرد غبار ہو گیا. یعنی گھر تو ہم روز صاف کرتے ہیں، ڈسٹنگ بھی روز کرتے ہیں، ویکیوم کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، یہ ساری چیزیں دھل دھلا کے صاف ستھری ہو رہی ہیں، سوائے ہمارے دل کے، سوائے ہمارے دماغ کے. اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہے، اس کے وہ پلوٹ ہو رہی ہے، گندی ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں گند بلا مکس ہو رہا ہے، ساری چیزیں گڈمڈ ہوئی ہوئی ہیں. ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنا، ان کی صفائی نہیں کرنی. ان کی صفائی روزانہ گھر کی صفائی سے کہیں زیادہ ضروری ہے اگر ہم سوچیں تو. میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جانیں، ہمارا رب کون ہے. آپ کو محبت ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، لیکن تبھی جب آپ اپنے رب کو جانیں گے. ورنہ جیسے لوگ کنفیوزڈ ہیں، ویسے وہ کنفیوژن ہم کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے، بہت زیادہ بتایا گیا. قرآن ہے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بہترین چیز. تو مطلب جانیے، قرآن کا مطلب سمجھیے، اپنی نماز کا مطلب جانیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا سکون اور آپ کا توکل اور آپ کا ایمان کیسے چمکدار ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.